کون بنے گا نیا چیف جسٹس؟ نام آج سامنے آ جائے گا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 روز قبل ہونی ہے۔ کمیٹی نئے چیف جسٹس کا نام فائنل کر کے وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، احسن اقبال اور شائستہ پرویز ملک، پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر فاروق ایچ نائک، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر، سنی اتحاد کونسل کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور حامد رضا، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی اور ایم کیو ایم کی رانا انصار شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان۔ پارٹی اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی عمل میں لانے کی منظوری۔ آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے اراکین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رکنیت کی منسوخی سمیت ان کے خلاف حتمی تادیبی کارروائی پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ اراکین کے شو کاز نوٹس کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ترمیم اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ درخواست گزار کا موقف، کہا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کی آزادی، رول آف لا کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ سیاستدان اگر ججز کی سالانہ پرفارمنس رپورٹ مرتب کریں گے تو عدلیہ آزادانہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ ترمیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست کی سماعت تاخیر سے پیش ہونے پر وکیل اظہر صدیقی کی سرزنش۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت میں پیش ہونے کا یہ طریقہ مناسب نہیں۔ اگر چیف جسٹس کی عدالت چھوڑ کر دوسری عدالت میں پیش ہوئے تو یہ توہین عدالت ہے۔ عدالت اس طریقے پر کیس کی سماعت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ 11 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیسی کی منظوری کا امکان۔ ملکی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سینیٹ اجلاس آج دوپہر 4 بجے ہوگا۔ 4 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سندھ طاس معاہدے پر دوبارہ بات چیت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس شامل۔ صدارتی خطاب پر تشکر کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اور آئی ایم ایف کا پاکستان پر اصلاحات کے مستقل نفاذ پر زور۔ پاکستانی وفد کی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جہاد ازور سے واشنگٹن میں ملاقات۔ 7 ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت کی منظوری پر آئی ایم ایف سے اظہار تشکر۔ جہاد ازور کی جانب سے فنڈ پروگرام کے کامیاب آغاز پر پاکستان کو مبارکباد۔ حکومت کی مالیاتی استحکام اور محصولات میں اضافے کی کوششوں پر زور۔ پاکستان کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔